کراچی کو ایک قطرہ اضافی پانی 13 سالوں میں نہیں دیا، بلکہ جو پانی لائنوں میں آ رہا تھا پہلے سے اس پانی کو بھی انلیگل ہائیڈرنٹ بنا کر اس کو چوری کر کے کراچی والوں کو اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں 13 سالوں سے۔ ایک ٹرانسپورٹ کی نئی بس نہیں آئی ہے کراچی کے لیے، ایک نئی بس نہیں آئی ہے۔ پاکستان کے دوسرے شہر میٹرو بسیں چلا رہے ہیں، ٹرینیں چلا رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ چنگچی رکشے پہ آ گئے۔ کراچی والے چنگچی رکشے پہ اور بسوں کی ٹوٹی پھوٹی چھتوں پہ بھی ان کے پاس جگہ نہیں ہے۔ 2.5 لاکھ لوگوں کو پیپلز پارٹی نے پچھلے 13 سالوں میں سرکاری نوکری دی ہے، ایک آدمی شہر کا نہیں ہے۔ آج عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ زرداری صاحب چلا رہے ہیں، اور زرداری صاحب کی پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب چلا رہے ہیں، پی ٹی آئی چلا رہی ہے۔ بالکل نورا کشتی ہے، یہ جو باہر آ کر ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں، یہ ٹوٹل آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے۔ آج پیپلز پارٹی چاہے 1 گھنٹے میں حکومت کرے، ٹرانسپورٹ کی نئی بس نہیں آئی ہے کراچی کے لیے، ایک نئی بس نہیں آئی ہے۔ پاکستان کے دوسرے شہر میٹرو بسیں چلا رہے ہیں، ٹرینیں چلا رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ چنگچی رکشے پہ آ گئے۔ کراچی والے چنگچی رکشے پہ اور بسوں کی ٹوٹی پھوٹی چھتوں پہ بھی ان کے پاس جگہ نہیں ہے۔ 2.5 لاکھ لوگوں کو پیپلز پارٹی نے پچھلے 13 سالوں میں سرکاری نوکری دی ہے، ایک آدمی شہر کا نہیں ہے۔ ہم پہلے کوٹا سسٹم کو روتے تھے، 40 سال پہلے ایم کیو ایم بنی کوٹا سسٹم ختم کرانے کے لیے، غضب خدا کا۔ آج کہتے ہیں خدا کے واسطے اس کوٹے پہ تو نوکری دے دو، 60% دیہی کوٹا، 40% شہری کوٹا، تو 40% جابز ہونی چاہیے تھیں۔ آج حشر یہ ہے کہ اس 40% شہری کوٹے پہ بھی پیپلز پارٹی رشوتیں لے کر جعلی ڈومیسائل بنا کر شہر کے باہر کے لوگوں کو نوکریاں دے رہی ہے۔ یہ حشر ہے، یہ حال ہو گیا ہے سارا۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ پاک سرزمین پارٹی پورے پاکستان بالعموم اور بالخصوص سندھ اور کراچی کے مسائل کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے ہم نے 2 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے۔ نمبر 1، جس طرح سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس اختیارات آئین کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اور اس کی کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ اوتھ اٹھاتے ہیں، کام شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح سے میئر کے بھی اختیارات اور ڈپارٹمنٹ آئین کی کتاب میں لکھ دیں۔ یہ آرٹیکل 140A یہ سفیشینٹ نہیں ہے، 4 لائنیں لکھ دی گئی ہیں، اس کو ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے تشریح کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آرٹیکل 140A کے بجائے کے ساتھ ایک پورا چیپٹر انکلوڈ کیا جائے جس میں لوکل گورنمنٹ کے 3rd tier آف دی گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹس لکھ دو، جس طرح وزیر اعظم کے ڈپارٹمنٹس لکھے ہوئے ہیں، جس طرح وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس لکھے ہوئے ہیں، یہ لکھ دو، یہ آئین میں لکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لکھ دیں گے، کراچی سے لے کر لاڑکانہ، کراچی سے لے کر کوئٹہ بلوچستان، کراچی سے لے کر پشاور اور لاہور اور سرائی کی بیلٹ، سارے ڈسٹرکٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نمبر 1 یہ حل ہے۔ آپ آج نہیں کریں گے، آپ کو 100 سال بعد بھی اگر آپ کو ملک کو چلانا ہے، ترقی دینی ہے، تو آپ کو یہی کام کرنا پڑے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ میں نے بتایا کہ 10,242 ارب روپے 10,242 ارب روپے 10,242 ارب روپے خرچ ہو گئے۔ یہ 10,242 ارب روپے سندھ میں کس کو ملے؟ ایک آدمی کو، جس کا نام وزیر اعلیٰ ہے۔ وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہا، وہ NFC ایوارڈ سے پیسے لے رہا ہے اور نیچے PFC ایوارڈ ڈسٹرکٹ کو نہیں دے رہا۔ وہ 18ویں ترمیم کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ صوبائی خود مختاری صوبے کے ایک گاؤں، گوٹھ، گلی، شہروں تک جائے۔ انہوں نے صرف وزیر اعلیٰ کو خود مختار کرنا ہی صوبائی خود مختاری سمجھ لی ہے، اس سے یہ ملک تباہ برباد ہو رہا ہے۔ تو پروپوزل نمبر 2 ہمارا یہ ہے، مسئلے کا حل جو ہے وہ سیکنڈ جو ہم پروپوز کریں وہی کر رہے ہیں کہ جس طرح سے وفاق NFC ایوارڈ صوبوں کو دے رہی ہے، وفاق PFC ایوارڈ بھی میرا تمام ڈسٹرکٹ کا صوبوں کا PFC ایوارڈ بھی وہیں سے جاری کریں۔ تو وفاق سے 2 فنڈ جاری ہوں گے، NFC ایوارڈ کا جو پیسہ ہے جو صوبے کو جانا ہے وہ صوبے کو دے، اور اسی میں سے ڈویزیبل پول کر کے PFC ایوارڈ ہمیں ڈائریکٹ دے دے، ہمیں وفاق ڈائریکٹ پیسے دے دے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کو آپ میرے پیسے دے رہے ہو، وزیر اعلیٰ ہمیں ہمارے پیسے نہیں دے رہا، یہ پیسے اس کی ذات کے پیسے نہیں ہیں، اس کی زمینوں پہ سے کوئی آمدنی نہیں ہوئی ہے، یہ ہمارا پیسہ ہے، یہ ہمارے ٹیکسز کا پیسہ ہم سے نکل کر وفاق کے پاس جاتا ہے اور وفاق سے گھوم کر صوبائی دارالخلافہ میں آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ کے پاس آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ وہ پیسے اس صوبے کے ڈسٹرکٹ کو نہیں دے رہا۔ یہ ہے مسئلہ، اور اس کا حل یہ ہے کہ وفاق ڈائریکٹ پروونشل فائنانس کمیشن NFC کے ساتھ PFC ایوارڈ وہ ڈائریکٹ دے دے ہمیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شہر کے ساتھ خصوصاً یہ 2 باتیں، اور اس دونوں باتوں کو آئین کی کتاب میں اس کی پروٹیکشن دے دیں۔
اس کو آئین کا حصہ بنا دیں، پاکستان کے لوگوں کے مسائل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائیں گے۔ کراچی والوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، حیدرآباد والوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، لاڑکانہ سکر خیرپور والوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، شکارپور والوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئٹہ اور یہاں پشاور کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، سرائی کی بیلٹ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پھر گلگت بلتستان میں بھی آپ یہ والا کام کریں، گلگت بلتستان کے پہاڑوں پہ بھی آپ یہ ڈیوولوشن کام کریں، آئین میں کوئی ایسی شک ڈالیں جس میں ان کو بھی ڈائریکٹ وفاق سے پیسے جو جانے ہیں وہ ڈائریکٹ پہنچے، وہاں پر وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں سارا پیسہ نہ جائے، ڈسٹرکٹ کا پیسہ ڈسٹرکٹ کے ڈائریکٹ انچارجز کے پاس جائے، ان کے ذمہ داروں کے پاس جائے۔ تو تیسری بات ہے وہ ہے کراچی کی مردم شماری۔ غضب خدا کا پی ٹی آئی کی حکومت نے سارے اپنے ریکارڈ جو ہے وہ اپنی نااہلیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ یہ کام جو یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو کہ کوئی کام صحیح نہیں کر سکتی، اس کو یہ سوچ گیا کہ وہ اس ناجائز غلط مردم شماری جس کو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ کراچی کے 70 لاکھ لوگ کم ہیں، اس کو انہوں نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں اس سبجیکٹ کو لے کر انہوں نے کراچی کے 1 کروڑ 60 لاکھ جو لوگ گنے گئے ہیں 3 کروڑ کے بجائے، اس کو انہوں نے انڈورس کر دیا ہے، اس کے اوپر سرکاری مہر لگا دی ہے، اس کو انہوں نے جائز قرار دے دیا ہے۔ اور اس جائز قرار دینے میں ایم کیو ایم جو کہ یہاں کی کلیم کرتی ہے کہ وہ لوگوں کی جماعت ہے، نمائندہ جماعت ہے، اس نے ان کے 2 وفاقی وزراء ہیں، انہوں نے صرف دکھانے کے لیے 4 لائنیں جو ہے اعتراض کر کے اس کیبنٹ میٹنگ میں خود 2 وزیر بیٹھے ہوئے انہوں نے اس کو اپروو کر لیا۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اب جب مردم شماری ہوگی جب بھی تو وہ ہمیں 3 کروڑ آج گننے کے بجائے 1 کروڑ 60 لاکھ گنیں گے اور اس میں سے زیادہ 10-20% بڑھا دیں گے۔ تو جب کراچی کی آبادی 5 کروڑ ہو چکی ہوگی تو پھر ہمیں وہ 2 کروڑ 2.5 کروڑ گن لیں گے تو وہ کہیں گے جی ہم نے بہت زیادہ لوگ بڑھا دیے۔ میں وفاق سے، ریاست سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی کی گنتی، حکمرانوں کراچی کی گنتی پوری کرو، کراچی کی گنتی پوری کرو۔ میں جب آج پیپلز پارٹی تمام چیزوں پہ شور مچاتی ہے، بلاول بھٹو شور مچاتے ہیں، وہ کراچی کی گنتی پوری نہیں ہوئی ہے اس پہ شور نہیں مچاتے، کیونکہ پیپلز پارٹی صوبہ نہیں بنا رہی، اپنی جاگیر بنا رہی ہے۔ ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان بناؤ، جاگیر نہ بناؤ۔ ہم صوبہ سندھ کی حکومت کو کہتے ہیں کہ بھائی سندھ بناؤ، جاگیر نہ بناؤ، کہ شہر بناؤ، جاگیر نہ بناؤ۔ یہ جاگیریں بنا رہے ہیں اپنے، انہوں نے پاکستان کو اور خاص طور پر صوبہ سندھ کی حکومت نے صوبہ سندھ کو اپنی جاگیر سمجھ کر اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ناؤ ایشو یہ سارا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا۔ میں پاکستان کے لوگوں کو، بالخصوص سندھ کے لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو، شہری سندھ کے لوگوں کو اور تمام سندھ بھر کے لوگوں کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ آپ پر سے یہ ظلم اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک آپ خود کھڑے نہیں ہوں گے۔ پاک سرزمین پارٹی آپ کی آواز بنتی چلی آ رہی ہے، ہمارے علاوہ اس وقت جو ہے وہ کوئی اور سولوشن نہیں ہے، ساری پارٹیاں اقتدار میں ہیں، فیل ہو گئی ہیں، لوگوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم اس پاکستان میں ایک عام انسان کے، ایک عام پاکستانی کی دہلیز پر اس کے اختیارات اور وسائل پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت پاک سرزمین پارٹی کا ہے۔ بہت شکریہ۔ مصطفیٰ کمال صاحب، ایک تو یہ آپ جو سولوشن دے رہے ہیں یہ آپ ہر پریس کانفرنس میں، ہر میڈیا ٹاک میں ذکر کرتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو یہ ٹیکنیکل باتیں تو سمجھ نہیں آتی، تو آپ ایک ریٹن لیٹر کیوں نہیں بنا کے لکھتے آرمی چیف سمیت تمام وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ، جتنے سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں سب پورے پاکستان میں، ان کو کیوں نہیں لکھتے؟ دوسرا، آپ نے کہا کہ 13 سال میں NFC ایوارڈ کے حوالے سے سندھ کو 10,000 ارب سے زائد ملا، تو ان 13 سالوں میں KMC کو کتنا ملا اور وہ کہاں گیا، وہ ذرا وہ بھی ہمیں بتائیے۔ دیکھیے، جہاں تک ریٹن ڈاکومنٹس کی بات ہے، ہم نے PSP نے پورا ایک مسودہ تیار کر لیا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا پورا مسودہ ہے اور وہ بہت جلدی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ مسودہ بالکل جو ہے وہ تیار ہے اور ہم وہ پورا چیپٹر تیار کر کے تمام حکمرانوں کو بھی دینا چاہتے ہیں اور تمام اداروں کو بھی دینا چاہتے ہیں، تمام پاکستانیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ہے وہ حل، اس کو آئین کا حصہ بنا لو، پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جہاں تک بات ہے جو 10,242 ارب روپے اس سے KMC کو کتنے ملے، KMC کو جو ہے وہ 50 ارب روپے تو اس ٹینیور میں ملے پچھلے والے میئر کو، اور وہ مینٹیننس کے لیے کافی تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ MQM کا میئر کرپٹ میئر تھا اور اس کی ہر طرح کی کرپشن اس کی جو ہے وہ عام تھی، تو اس پیسے کو اس نے جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اپنی کرپشن میں استعمال کیا۔
پکڑا اس لیے نہیں جاتا کہ وہ آج اس کی پارٹی آج عمران خان کی حکومت کا حصہ ہے. جس دن وہ عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے وہ جیلوں میں بند ہوں گے. اگر کسی کو نیب سے بچنا ہے اور کسی کو پکڑے جانے سے بچنا ہے تو وہ عمران خان کی پارٹی کا یا تو حصہ بن جائے, پی ٹی آئی میں چلا جائے, یا پھر پی ٹی آئی کی کولیشن گورنمنٹ کا ساتھ دینا شروع کر دیں, وہ تو وہ بچ جائیں گے. اسی وجہ سے ایم کیو ایم کے لوگ جو ہے وہ آج باہر پھر رہے ہیں. جس دن یہ حکومت سے باہر آئیں گے وہ پکڑے جائیں گے سارے. تو اس لیے جو میئر تھا اس کی کرپشن پہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن وسیم اختر جیسا میئر اگر جو ہے وہ باہر ہے, یا عامر خان جو ہے وہ اتنی ساری جائیدادیں بنانے کے بعد آج ان کے اوپر کوئی کیس نہیں, کوئی ریفرنس نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا وہ حصہ ہیں. تو عمران خان صاحب جو دعوے کرتے تھے کہ وہ اس کو پکڑیں گے اس کو پکڑیں گے, نہیں, آج عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ زرداری صاحب چلا رہے ہیں, اور زرداری صاحب کی پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب چلا رہے ہیں, پی ٹی آئی چلا رہی ہے. بالکل نورا کشتی ہے یہ جو باہر آ کر ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں, یہ ٹوٹل آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے. آج پیپلز پارٹی چاہے 1 گھنٹے میں حکومت گرا دے, 1 گھنٹے میں حکومت گرا دے, نمبر ہی نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو جو جیک پاٹ ہٹ ہوا ہے پورا, اتنے مزے لگے ہوئے ہیں کہ وہاں پر وفاق میں وہ عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے گروی رکھ دیا ہے سندھ کو, کراچی کو انہوں نے گروی رکھ دیا ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں, کہ صرف پیپلز پارٹی ان کی گورنمنٹ نہ گرائے, باقی جتنی لوٹ مار کرنی ہے کریں, یہاں پر جتنی تباہی کرنی ہے کریں. تو آج اگر پی ٹی آئی کی حکومت وفاق میں چل رہی ہے تو اس کو چلانے والی پارٹی کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے, زرداری صاحب ان کی حکومت چلا رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتا دیجیے گا, وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی میں لندن میں بیٹھے ہوئے ایک دہشت گرد کے حوالے سے کہا ہے, یہ بتائیے گا ان کی حوالگی کے حوالے سے یا انہیں پاکستان لانے میں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں, ایک سیاسی ورکر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کوئی نہیں, عمران خان صاحب کی باتوں کو میرے خیال ہے بہت زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. ان کی باتوں کے بعد 10 دن 12 دن انتظار کرنا چاہیے کہ وہ اس والی بات پہ اصل بات کیا ہوتی ہے, اس لیے کہ انہوں نے پہلے ہی ڈیفینیشن پیش کی ہوئی ہے کہ لیڈر وہ نہیں ہے جو کہ یو ٹرن نہ لے, تو ہر بات پہ یو ٹرن لینے کی گنجائش ہے. آج جن کی وہ بات کر رہے ہیں تو پتہ نہیں وہ جو ہے وہ ان کے سارے ان کی اسی جھنڈے کو کیری کرنے والے لوگوں کو, اسی کے نام کو کیری کرنے والے لوگوں کو, اسی کے نظریے کیری کرنے والے لوگوں کو تو انہوں نے اپنے ساتھ جو حکومتوں میں بٹھا رکھا ہے, اپنے ساتھ کولیشن پارٹنر بنا رکھا ہے. تو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کی باتوں کو. بہت شکریہ. یہ آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے آپ کے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں. جی ہاں, وہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو پی ٹی آئی پہ الزام لگا رہی کہ وہ الیکشن چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں, کیا پوزیشن ہے آپ؟ ہم اپنی پوری ہم آزاد کشمیر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اور ہم بھرپور مہم چلا رہے ہیں الحمدللہ, اور چلائیں گے. مزید آپ کو نظر آئے گا ڈیفینیٹلی. ہم جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے پیسوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن ہم لوگوں کے درمیان جا رہے ہیں, لوگوں سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, لوگ بڑی تعداد میں ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک اچھا مقابلہ کریں گے کشمیر کے الیکشن میں. شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.